जी आपने बिल्कुल ठीक थंबनेल पे क्लिक किया जी। आज हम बात करेंगे पीआईए की। पीआईए कब से बंद है यूरोप में, यानी कि यूरोप से कब से ऑपरेट नहीं हो रहा। पीआईए क्यों बंद हुआ था, क्यों इस पे बैन लगा था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और पीआईए के ऊपर से ये पाबंदी कब हटाई गई है। अच्छा, ये सच्ची खबर के साथ साथ एक मायूस कुन खबर भी है, और ज़्यादा मायूस भी नहीं होना आपने। वो ये है कि इंग्लैंड से बरतानिया से अभी तक कोई फ़्लाइट का अनाउंस नहीं हुआ कि पाबंदी हटी है या नहीं। रिस्ट्रिक्शंस अभी बाकी हैं, मौजूद हैं, और इनका अभी तक कोई मायदा, कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। ये सिर्फ यूरोपीय यूनियंस की जो अपनी एविएशंस हैं उनके साथ हुआ है जी। तो ये भी जहन में रखिएगा, किसी खुश फहमी में ना रहिएगा। और पहली फ़्लाइट, जी बिल्कुल आपके जहनों में यही सवाल चल रहा है कि पीआईए की पहली फ़्लाइट यूके से और यूरोप से कब स्टार्ट हो रही है जी। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आदिल इकबाल और आप देख रहे हैं लाला जी व्लॉग्स, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी पीआईए पे, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कि ये कब से बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद की गई थी, और इस पर पाबंदी जो हटाई गई है वो कब हटाई गई है, और पहली फ़्लाइट जो है वो कब स्टार्ट हो रही है डायरेक्ट पाकिस्तान। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी बहन भाई और कश्मीरी कम्युनिटी के बेशुमार लोगों के जहनों में यही सवाल चल रहे हैं आजकल कि पीआईए कब जाएगी अपने वतन में वापस, यानी कि डायरेक्ट हम कब सफ़र करेंगे। क्योंकि जब से पीआईए के ऊपर बैन लगा है तो तब से बाकी की एयरलाइंस ने काफ़ी बिज़नेस किया और काफ़ी उनका काम बढ़ गया था बेसिकली। और उसके बाद वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज़ डायरेक्ट लेके जाते हैं जी हमें पाकिस्तान में, जो कि बहुत महंगे टिकट पड़ते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी का टाइम टेबल और अपनी मर्ज़ी के जो है ना उनका हिसाब किताब होता है। खैर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीआईए के ऊपर जो बैन लगा हुआ था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वो हटा दिया गया है, वो ख़त्म कर दी गई है पाबंदी। और अब हम फाइनली पीआईए से सफ़र करके पाकिस्तान जा सकते हैं और बआसानी डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जा सकते हैं जी। किसी किस्म की प्रॉब्लम्स, किसी किस्म के वो जो होते हैं ना शराइत जो होती हैं, जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो मीट कर रहा होता है अपने मुल्क के हिसाब से, चूँकि अपनी एयरलाइन होती है आपकी, तो जिसे कहते हैं ना कि बआसानी और आराम से हम सफ़र कर सकेंगे। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जून 2020 में पाबंदी लगी थी। पाकिस्तानी कॉम्यून की फ़्लाइट्स होती हैं ना, उनका एक हादसा पेश आया था, यानी कि मेरे ख़्याल से लाहौर से कराची जा रही थी फ़्लाइट और उसका कोई इंसिडेंट हुआ था। बेशुमार बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उस हादसे के बाद, उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ है कि उसके बाद ये यूरोपीय यूनियन की जो एविएशन होती है, ये जो इनका इदारा है, इसने पाबंदी लगा दी थी कि पीआईए आइंदा इस यूरोप के किसी भी कंट्री में ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके साथ साथ यूके में भी मतलब सेम लागू होता था, क्योंकि तब ये जो इंग्लैंड है, यूके है, बरतानिया है, ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, तो सेम जो है ना रूल्स लागू होते थे। तब पाबंदी लगी थी कि इनकी जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज़ फ़ेक हैं, मतलब फ़ेक डिग्रीज़ लेके वो इस तरह ऑपरेट करते हैं। और चूँकि हादसात बेशुमार हो रहे थे और इन लोगों का यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनको जो है ना फ़िक्स करें अपने मामलात को। फिर तकरीबन तब से ले के अभी 29 नवंबर, यानी कि 3-4 दिन पहले की खबर है, 4.5 साल बनते हैं ऑलमोस्ट। और इन 4.5 सालों में जाके वापस हमारी जो पीआईए की एविएशन है, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, सिस्टम्स को ठीक किया, गलतियां दूर की, जो भी क्राइटेरियाज था वो मीट किया, उसको मैच किया, और अब जाके ये पाबंदी हटाई गई है जी यूरोपीय यूनियन के जो एविएशन है उनकी तरफ से। अब सवाल ये है कि इंग्लैंड चूँकि यूरोप में नहीं है, ये तो यूरोप से बाहर है, ये तो अलग हुआ है, इसकी अपनी अलग एविएशन है, तो इन्होंने अभी तक पाबंदी नहीं हटाई जी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप किसी खुशफहमी में भी ना रहें, और बाकी टेंशन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इंशाल्लाह, और अगर यूरोपियन लोगों ने हटा दी है ना ये पाबंदी,
تو کیا ہوگا، بہت جلد انگلینڈ والے بھی یہ پابندی ہٹا دیں گے۔ اب چونکہ انگلینڈ کا اپنا الگ سسٹم ہے، الگ ادارہ ہے، الگ کنٹری ہے، یہ یورپ میں نہیں آتے نا ابھی، تو ان کی طرف سے ابھی پابندی باقی ہے، جو کہ ممکن ہے بہت جلد یہ بھی ہٹا دیں گے۔ اب چونکہ صرف پی آئی اے پہ یہ پابندی نہیں تھی، بلکہ یہ پابندی صرف پی آئی اے پہ نہیں تھی، بلکہ پاکستانی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، ایئر بلو ہو، اور فلائی جنا ہو، یا کوئی بھی اور ایئر لائن اگر پاکستان ایئر سیال ہو، تو یہ ساروں پہ تھی کہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں آپریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ پابندی جب ہٹی ہے، یہ ریسٹرکشن جو لگی ہوئی تھی، تو اب ساروں پہ ہٹی ہے، اب صرف پی آئی اے پہ نہیں بلکہ کوئی بھی آ سکتا ہے یورپی یونین میں۔ اور یہ سب سے پہلے اس فرانس ایئر لائن کے، فرانس جو ایئر ویز ہے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ کام کریں گے، اور فرانس سے سٹارٹ ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ امید ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ سے جنوری تک، یعنی کہ اگلا مہینہ جو ہے 2025 کا جو سال شروع ہونے والا ہے، 25 کی جنوری جو ہے، جنوری میں کوئی بھی ڈیٹس ہو سکتی ہیں کہ پی آئی اے کا بھی یو کے سے یعنی کہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسی بیس پہ تھا نا کہ یورپی یونین جو ان کی ایویشن ہے ان کی طرف سے تھی پابندی، تو اب یہ الگ ہوئے ہیں، لیکن یہ اس بیس پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی، اور اب یہ بھی پابندی ہٹا دیں گے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اصل میں پاکستانی ایئر لائن کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے جی، اور اس کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہاں لینڈنگ کا یا وہاں سے فلائی کرنے کا، وہ ایک زبردست ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا آگے سفر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا تعلق کشمیر سے ہے، تو ہمیں نزدیک ترین ایئرپورٹ وہی پڑتا ہے، اسلام آباد کا۔ اور یقین کریں، جب ہم انڈائریکٹ یہاں سے جاتے ہیں نا، یہ گلف کنٹریز اور عرب کنٹریز سے ہو کے، تو 24، 26، 28، 30 گھنٹوں تک ہم برابر ٹریول کرتے ہیں، اور پھر جا کے گھر پہنچتے ہیں، یعنی کہ اس گھر سے اپنے گھر تک۔ تو اب ڈائریکٹ جو فلائٹ ہوں گی، ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو اپنے لوگ ہوں گے، اگر وہ بندے کے پتر بن کے کام کریں گے انشاءاللہ، سسٹم کے ساتھ فیئر رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ تقریباً 6-6.5 گھنٹے، میکسیمم 7 گھنٹے میں وہ ہمیں پاکستان جو ہے نا اسلام آباد لینڈ کروا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور باقی کھانے پینے کی تو وہ دیکھیں گے کہ ابھی ان کی سروسز کیسی دیں گے، وہ جب دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے تقریباً 4.5 سال کی پابندی کے بعد، اور ان کی سروس کیسی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور تقریباً کافی سارے پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے لوگ انتظار میں ہیں کہ کب پی آئی اے سٹارٹ ہو، اور ہم جو ہے نا اس پہ ٹریول کریں اور اپنے وطن واپس جائیں۔ اور باقی جی، ہمیں پاکستانی ایویشن جو ہے، اور یہ برٹش جو ان کی اپنی ایویشن ہے، ان کا آپس میں جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو روابط ہوتے ہیں، ان میں امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے، اور ان دونوں ایویشنز کی آپس میں جو ہے نا ڈیل ہو، اور جلد از جلد انگلینڈ سے مراد کے یہاں لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ سے، مینچسٹر، برمنگھم، باقی جتنے بھی گیٹوک ایئرپورٹ ہے، اور جتنے بھی ایئرپورٹ یہاں سے یہ کریں گے، آپریٹ کریں گے، تو ہمیں بہت اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ جا سکیں گے جی، کیونکہ ہمارا تعلق اس ملک سے ہے جس ملک کو 4.5 سال تک بین کیے رکھا ہے انہوں نے۔ اپنی غلطیاں تھی یا جو بھی تھا، امید کرتے ہیں کہ جو کریکشن ہونی تھی وہ ہوں گی، اور مجھے اب صحیح پتہ نہیں ہے کہ نئے جہاز بھی خریدیں گے پاکستانی ایویشن، یا وہی انہیں پہ کام چلائیں گے، لیکن ایک بڑی خبر تھی جو کہ آپ سے شیئر کرنا لازم سمجھا میں نے، کیونکہ میرے ویورز جو ہیں وہ اس چیز سے جو ہے نا، کچھ بندے تو بالکل خوش ہوئے پڑے ہیں کہ جناب علی پتہ نہیں کب پی آئی اے کا جہاز جو ہے نا، وہ فلائٹ ہے یو کے سے، انگلینڈ سے جا رہی ہے پاکستان، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے ہیں بیسیکلی، اتنے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک صرف اور صرف یورپی یونین کی جو ایویشنز ہیں انہوں نے ختم کی ہے پابندی، اور انگلینڈ نے، برطانیہ نے، ابھی تک ان کا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ اسی بیس پہ انہوں نے بھی پابندی لگائی تھی، کیونکہ یہ یورپ میں تھے پہلے، ابھی ان کی اپنی الگ ایویشن ہے، تو یہ بھی ہٹا دیں گے، چانسز ہیں۔
اور ممکن ہے کہ بہت جلد یہ بھی ہٹا دیں اپنی پابندی، اور پھر یہاں یو کے سے انگلینڈ سے بھی بڑی کمیونٹی ہے جی ہماری کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی، جو کہ اپنے وطن واپس جانا چاہیں گے اپنے ملک کی ایئر لائن پہ، جیسے کہ ہمیشہ باقی کے ایئر لائنس پہ ہم نے سفر کیے اور کافی جو ہے نا مشکلات بھی دیکھی، ٹکٹس بھی مہنگے، سروس بھی ان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل بھی۔ تو اب کیا ہوگا کہ پی آئی اے پہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا اللہ کرے جلد سے جلد یہ سٹارٹ ہو، اور پھر کیا ہوگا بندے جو ہے نا ایڈوانس میں ٹکٹ بک کر لیں گے، خیر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ویڈیو کے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ، ویڈیو فلی واچ کیا آپ نے، جزاک اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور آزاد کشمیر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمیونٹی ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں جی، ملک کے حالات سخت خراب ہیں، آپ کے سامنے ہی آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔